اہل بیت کے ساتھ محبت ملی اور آپ کے ہاں بغض ملا۔ میں بھی حیران تھا کہ ہمارے ہاں بغض کیسا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی کہ ایک مولانا صاحب عصرہ فاروق حسین میں کہتے ہیں کہ بھئی آج کل یہ پروپیگنڈا چلا ہے کہ حسین، لوگ اپنے نام کے ساتھ حسین لکھتے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ علی لکھتے ہیں، حالانکہ بخاری اور ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور پھر فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ آج آپ نے اس پروپیگنڈے کو دیکھا ہوگا کہ اتنا پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ ہم تمام لوگ اس میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا، ہم نے تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ آپ نے نام سنے ہیں اپنے لوگوں کے، عشرت علی، الطاف حسین، فلاں دانش علی، فلاں حسین۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں نام رکھے جاتے ہیں یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا غلو کر دیا ہے، اتنا اڑا دیا ہے، اس پروپیگنڈے کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ ہمارے ناموں کے ساتھ بھی یہ علی اور حسین لگنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فقال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، او کما صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آذانی فی عترتی فقد آذانی ان اللہ حرم علیہ الجنۃ علی من ظلم اہل بیتی او اعان علیہم او سبہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی جس میں ایک مولانا صاحب عشرہ فاروق حسین میں، یعنی وہ عشرہ جو محرم کے دنوں میں، یہ ہمارے بعض اہل سنت کے ہاں یہ رویہ بنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم ہے، یکم محرم ہے، حالانکہ 26، 27، 28 بے شمار کتابوں میں لکھا ہے، لیکن پھر وہ ان میں عشرہ فاروق حسین مناتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ گزشتہ دنوں میں ایک جگہ ایک سفید ریش میرے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے نماز میں دیکھا کہ اس نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا تھا، جس طرح اہل تشیع کے ہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے اور ہمارے ہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جاتی ہے تسنن کے ہاں۔ اچھا، نماز پڑھنے کے بعد ایک تجسس رہا، ایک سفید ریش ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ان سے پوچھوں کہ یہ ہاتھ کھول کر نماز کب سے پڑھ رہے ہیں اور کیا وجہ بنی، اس لیے کہ شکل و صورت سے ایسا خوبصورت سیدھا سادہ ملنگ۔ تو نماز کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے شاہ صاحب میں 2 سال سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوں، اور وجہ بتائی کہ مجھے یہاں اہل بیت کے ساتھ محبت ملی اور آپ کے ہاں بغض ملا۔ میں بھی حیران تھا کہ ہمارے ہاں بغض کیسا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی کہ ایک مولانا صاحب عصرہ فاروق حسین میں کہتے ہیں کہ بھئی آج کل یہ پروپیگنڈا چلا ہے کہ حسین، لوگ اپنے نام کے ساتھ حسین لکھتے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ علی لکھتے ہیں، حالانکہ بخاری اور ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور پھر فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حسین کا نام اور پھر حسن کا نام حضرت علی فرماتے ہیں، مسند احمد میں ایک حدیث ہے، علی فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت حسن پیدا ہوئے میں ان کا نام حمزہ رکھا، جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام جعفر رکھا، ان کے چچا کے نام پہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمانے لگے علی مجھے ان ناموں کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کا نام حسن رکھا اور چھوٹے کا نام حسین رکھا، یعنی دونوں نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی رکھے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مولانا صاحب عشرہ فاروق حسین میں، جہاں پر ہم تو سمجھتے تھے کہ عشرہ فاروق حسین میں جس طرح حضرت عمر کے فضائل بیان ہوتے ہیں اس طرح حضرت امام حسین کے بھی فضائل بیان ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ اور بتایا جاتا ہے عوام کو۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اہل بیت سے بغض ایک تو آپ کے ایمان کی بربادی کا سبب ہے، دوسرا تسنن کا، تشیع کی طرف جانے کا سبب ہے۔ آپ لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں عشرہ فاروق حسین میں کہ آپ جو ہے نا علی کے نام پہ نام نہ رکھیں، یہ پروپیگنڈا ہے، آپ حسین کے نام پہ نام نہ رکھیں، وہ نام جن کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منتخب فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے القابات حضرت ہارون علیہ السلام، یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شبر و شبیر جو ان کے القابات حضرت حسنین کو عطا فرمائی، یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام تھے۔ آج یہ رویہ دیکھیں آپ، تبھی تو لوگ جو ہے نا سنیت سے نکل رہے ہیں، اس لیے کہ آپ یہاں بغض جو آپ کے اندر ہے اہل بیت سے وہ بتایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ سمجھاتے ہیں۔ میں اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، کہیں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما جو حسن اور حسین سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں نے جس طرح آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے بغض، ان کو اذیت دینا، تو یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کو اور مجھے اذیت دینا ہے۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی، مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف اور اذیت دی۔ اور پھر فرمایا ان اللہ حرم علیہ الجنت علی من ظلم اہل بیتی او اعان علیہم او سبہم، کہ اللہ رب العزت نے ہر اس شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ کو اذیت دی یا کسی انداز سے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے اہل بیت اور میری اولاد کے خلاف ہو گیا، ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو آپ بھی سوچتے ہوں گے، ہم بھی سوچتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا سنیت چھوڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ بھئی سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، لیکن اہل بیت اور صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ مقام اپنے دل میں رکھے، ان سے محبت رکھے، بغض نہ پھیلائیں زیادہ۔ اب دیکھیں نا عاشرہ فاروق حسین میں اور اس انداز سے بغض، تو یہ سنیت کی بھی بربادی ہے اور نوجوانوں کی بھی تباہی کا سبب ہے، اور آپ کا اپنا ایمان بھی بیڑا اس کا غرق ہو چکا ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے، وہ شاعر کہتا ہے کہ حسین پاک ہے میرے امام کیا شک ہے، حسین پاک ہے میرا امام کیا شک ہے، حسین پاک کا میں ہوں غلام کیا شک ہے، حسین پاک کا ہے نام پاک کتنا حسین، رسول پاک نے رکھا تھا نام کیا شک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی اور خصوصاً اتحاد امت کے جو اصل اصول ہے، جو مشترکات ہے، ان کو پکڑنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔